السلام علیکم. جن ہم فیکٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمیں انالیٹیکل تھنکنگ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، تجزیہ کرنا، لوگوں کی پرکھ کرنا، ایسے لوگ جن سے ہم غلط فہمیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، جن کے بارے میں ہم کچھ آراء بنا کے اور ساری زندگی ان سے بدگمانی میں گزار دیتے ہیں، یا کچھ اچھے لوگوں کو اپنے پاس آنے سے محروم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم میں اتنی گنجائش ہی نہیں دیتے کہ کسی کی نئی بات کو سنیں سمجھیں، پوائنٹ آف ویوز کے کلیش ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی ہم نے جو رکاوٹ پڑی یا دیکھی پچھلی دفعہ، وہ تھا تعصب کا شکار ہونا. تعصب کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ بہت زیادہ منفی چیزیں آ جاتی ہیں، جن میں سے ایک چیز ہے ریجیڈیٹی. ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں. ریجیڈیٹی مینس سختی، یعنی کہ ہم کسی موقف پہ سختی اختیار کر لیتے ہیں، اور ریجڈ انسان نئی آپشنز کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا، نئی آراء کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا. تو کسی بھی صورت میں ہمیں ریجڈ نہیں ہونا، اور بہت پریکٹس سے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے لیے آپ اپنی جو بات آپ کو غصہ دلا رہی ہے، یا جس بات پہ آپ اٹکے ہوئے ہیں یا جمے ہوئے ہیں، وہ بات کے سنتے ہوئے یا ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن کو ایک میسج بھیجنا ہے. میسج یہ بھیجنا ہے کہ دوسرا بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو. بعض اوقات آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے جس کو آپ سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. مثال کے طور پر کوئی اگر یہ ہمیں کہہ دے کہ تم بہت لاؤڈ ڈریسنگ کرتی ہو، کوئی ہمیں کہہ دے کہ جی آپ تو بہت اونچا بولتے ہیں، کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ کے رویے کے اندر اکھڑ پن ہے، یہ باتیں کیونکہ منفی باتیں ہیں. تو اب ایسے ریمارکس فار ایگزامپل اگر کوئی ہمارے اوپر کر دے تو ہم کسی صورت میں ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن اس کے برعکس اگر ہمیں کوئی آپ بہت سویٹ ہیں، آپ بہت اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں، اس طرح کے جب ہمیں ریمارکس ملتے ہیں، ان کو ہم خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب ہمیں کوئی تنقید کے ریمارکس ملتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس کو نو کرنا ہے، پروف کرنا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. تو اس ریجیڈیٹی سے ہم نے نکلنا ہے، اور یہ ذہن میں یہ سوچنا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. یعنی کہ آج کل آپ یہ دیکھیے کہ علماء کے بارے میں یہ، اور علماء کے اپنے اندر بھی مذہبی عقائد کے بارے میں، مذہبی آراء کے بارے میں یہ رویہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رائے مجھے پتہ ہے یا مجھے پتہ چل گئی ہے وہ ہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ رویہ جتنا ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، جتنا ہماری قومی حیثیت اس سے مجروح ہو رہی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. تو اس طرح کے تمام ریجڈ رویوں سے بھی ہمیں جان چھڑانا ہوگی کہ ہر صورت میں یہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ دوسری رائے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. جو لوگ نقاب کے بارے میں آراء دیتے ہیں کہ نقاب کرنا چاہیے، تو وہ دوسرے لوگوں کی رائے کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. جو لوگ کھلے چہرے کے قائل ہیں وہ نقاب والی رائے کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں. دیت کے بارے میں کوئی رائے، تعزیرات کے بارے میں کوئی ہے، قانون کے بارے میں، آئین کے بارے میں، یہ جو بھی انڈین ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یا رفع دین اور ایسی چیزیں بہت چھوٹی، یہ تو چیزیں ہیں لڑائی جھگڑے کے جو موضوعات بن چکی ہیں. آپ نے کبھی سوچے ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ یعنی ہم لوگ ریجڈ ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں ایک رائے کے اوپر. جیسے ہی ہماری رائے سے ڈفرینٹ رائے ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو جو ان سے وہ ریجیکٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ رویہ بدقسمتی سے ہمارے علماء میں بھی ہے، اور علماء میں ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے عوام کے اندر بھی ظاہر آ رہا ہے. آپ بعض گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کی بات کریں کہ وہ کس طرح سے مزاروں پہ جا رہے ہوتے ہیں یا پیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ان کو شفاعت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمیں بخشوا لیں گے. دوسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ قبروں پہ جانا تم لوگ تو شرک کر رہے ہو، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، بخشوا نہیں سکتے آپ لوگوں کو. جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو
دونوں ہی جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی آراء کو ٹھیک کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے جم جاتے ہیں. تو اس ریجڈیٹی کی فضا کو ختم کرنا ہے اور ہم نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے، فلیکسیبلٹی پیدا کرنی ہے کہ مجھے اپنا رویہ چھوڑنا بھی پڑ سکتا ہے. دیانتداری کے ساتھ دوسرے کی رائے پہ غور کرنا ہے. 2 منٹ کے لیے اس اپنے سختی کے رویے میں سے نکلیے، اس کو سائڈ پہ رکھیے، اپنے اندر جھانکیے، خود سے بات کیجیے، کیوں میں نے اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیا، کیوں میں اس رائے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. اور یہ آنیسٹ تھنکنگ، یہ اور ویسے بھی رمضان کے اندر تو جو اللہ تعالیٰ نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان سچائی تک پہنچ سکے. تو پلیز اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، خود احتسابی کے عمل سے گزریں. خود احتسابی ہی صرف ایک وہ چیز ہو سکتی ہے جو کہ ہمیں ریجڈیٹی سے ہماری جان چھڑا سکتی ہے اور اچھے رویے، اچھی سوچ پیدا کرنے کی طرف لوگوں کے لیے بھی، کہ فلاں برا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں منفی ہے، فلاں بہت، جو بھی چیزیں آپ ان کے بارے میں جب تک اپنے رویوں کے بارے میں نرمی اختیار نہیں کریں گے، فلیکسیبلٹی اپنے اندر نہیں لے کر آئیں گے، کسی بھی پازیٹیو چیز تک نہیں پہنچ سکتے ہم لوگ. اس لیے اس کو کٹ کرنا ہوگا.